جی ناظرین السلام علیکم، امید کرنا بل وسی خیر مہر وسی۔ آج جی تساں کی ایک ایسی یونیک چیز دسن لے ہیں، ایک ایسا کمرہ جی جدھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیاں چادرات اس نال غلاف کعبہ کثیر تعداد وچ موجود ہے جی۔ مالے اکا بچ بھی تساں کی دسنا سی، اور اے جڑے مارے نال شخصیت موجود ہے جی قاری محمد یحییٰ صاحب، اے انہاں نی کاوش ہی ساری، اے انہاں نی محنت ہی، انہاں نال گفتگو بھی کرساں تے نال نال تساں کی دساں۔ پہلے تو کر صاحب میں جو پٹواری سوال کری کہ تھوڑی جی بالکل میں سمجھ جاؤں گا، بالکل تاکہ آپ کی سارے بات ناظرین کی آنکھ پٹواری پسند بالکل کرنا ہے۔ اے دسو کر صاحب کہ یہ شوق کدوں آیا ساتھ، کتنا عرصہ لگا اکٹھا کرنے سارا؟ عبدالرافع صاحب ماشاءاللہ اس شوق کا تو خیر کوئی مول نہیں ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یہ تبرکات اللہ تعالیٰ کے گھر کا غلاف اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی وہ چادر مبارک، وہ بھی غلاف مبارک ہے، تو وہ ان کے پاس ہو، یہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اور پھر جب بچپن میں ہم مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے تو جب ہم بیت اللہ شریف میں جاتے تھے، جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے گزرتے تھے تو دل میں قدرتی ایک تڑپ اور ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، اور بندے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حجاج اس جالی کے اندر اس چادر کو دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر تڑپ ہوتی ہے کہ کاش کہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہمارے پاس موجود ہوتا۔ بس یہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا بھی ہے، اور ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں ایک تڑپ بھی ہے کہ پھر ہم نے جو ہے اس کے اوپر پھر باقاعدہ اسی جستجو میں لگے رہے۔ الحمدللہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میں 3 سال پہلے لے کے آیا تھا ماشاءاللہ، اور یہ 1433 ہجری کا یہ غلاف مبارک ہے، اور یہ میری زندگی کی ایک بڑی خواہش تھی کہ یہ جو بڑا غلاف ہے 3 میٹر کا ہے ماشاءاللہ، تو یہ مجھے مل جائے۔ تو الحمدللہ یہ بڑی تگ و دو کے بعد اور ایک محنت اس کے لیے جو ہے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی چادر مبارک ہے، وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا کسوہ گرین جسے ہم کہتے ہیں، اور جو اکثر حجاج کرام سنہری جالی کے اندر جھانکتے بھی ہیں تو ان کو یہ نظر آتی ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزہ انور کا حصار کیا ہوا ہے۔ بالکل، تو یہ بڑی متبرک ماشاءاللہ چیزیں، اور ان کی جو روحانیت اور ان کی جو برکات ہیں کہ جہاں پر 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، اور انہی پردوں کے اندر سے گزرتے ہوں گے وہ، تو اس کی آپ خود جانیے کہ روحانیت اور برکات کیا ہیں۔ ادھر اساں کھلتے ہیں جی تے ایک عجیب جی فیلنگ ہی، میں وہی نہ فیلنگ ہی نہ بیان کری سکنا جی کہ کیا جی فیلنگ ہی تے جڑے اتھے رہنا انہوں نے دوبارے نہارے ہوئے۔ اچھا اگر ٹوٹنے مزید چیزاں بھی تکنے جلنے ہیں بھائی فرانسس۔ اچھا یہ جو ماشاءاللہ آپ کو غلاف نظر آ رہا ہے یہ 1430 ہجری کا ہے، اور اس کے اوپر پوری سورت اخلاص لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ جو وہ کیلیگرافی کرتے ہیں نا تاروں کے ساتھ، تو اس میں جو ہے پوری الحمدللہ سورت اخلاص لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی یہ بھی اس کو بھی ماشاءاللہ کوئی میرے پاس ہو گئے ہیں کوئی 5 سال کے قریب اس کو بھی ہونے والے ہیں الحمدللہ، کہ یہ بھی ہم نے جو ہے وہاں سے بڑے شوق سے میں لے کے آیا تھا۔ اچھا تو ایک بس ہماری خواہش اور ایک شوق ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ اور بھی مزید ہم نے جمع کرنا ہے الحمدللہ۔ بالکل جی، اور کچھ چیزاں میں آپ تھوڑی جی ہیلپ کر سکتا جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو گرین والی چیز ہے یہ کیا ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ وہ آپ بیگ کہہ سکتے ہیں یا وہ کیس کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر بیت اللہ شریف کا جو ہیڈ دروازہ ہے اس کی چابی رکھی جاتی ہے اس میں، اور یہ بھی ہر سال کی طرح جس طرح ہر سال غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کو بھی ہر سال چینج کیا جاتا ہے۔ اس کو 1 سال ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ جو ہے میں ابھی ریسنٹلی جب گیا تھا تو یہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ، بلکہ میں زیارت بھی کرا دیتا ہوں دیکھنے والوں کو کہ اس طرح اس کی زپ لگی ہوئی ہے، یہ کھلتا ہے، اور اس کے اندر جو بڑے ملتزم والا جو دروازہ ہے مقام ملتزم کے ساتھ جو بڑا بیت اللہ کا دروازہ ہے یہ اس کی چابی اس کے اندر رکھی جاتی ہے، اور پھر جو مقام ابراہیم ہے اس کی چابی جو پھر سے ایک چھوٹا تھیلا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ توفیق وہ بھی میں لے کے آؤں گا، تو وہ اس کے اندر پھر رکھی جاتی ہے چابی حضرت نے بھی دسیا ہے جی۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا جو ہے گھڑ کسوہ مبارک، اب یہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو یہ بھی ادھر ہی روزہ انور کے اندر استعمال ہوتا تھا، یہ بھی ابھی گرین پہ وہ زیادہ زور دے رہے ہیں، اور یہ تھوڑا ملنے میں بھی اور دکھنے میں بھی یہ کم نظر آتا ہے، تو یہ تھوڑا سا نایاب ہے، ہاں یہ یونیک چیز ہے تھوڑی سی۔ ٹھیک ہوئی گیا جی حضرت، امی کی دیو نا میں اس کی فولڈ کرا بالکل تھوڑی جی۔ اچھا ایک اور میں آپ کو جو خاص تبرکات میں آپ کو دکھاؤں جس میں یہ جو اس کے اندر دیکھیں ذرا تھوڑا سا، تو یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتلاتا چلوں، تھوڑے جی آپ تھوڑا سا نا کٹ کر کے نا پھر اس کو جو ہے نا، اب اس کے اندر جو ہے آپ قریب کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور جہاں پر آپ تشریف فرمائے اور آرام فرما رہے ہیں وہاں کی خاک شفا ہے
یہ ایک اس شکل کے اندر ہے, یہ اس شکل کے اندر ہے, یہ اس شکل کے اندر ہے. تو یعنی ہر کسی نے اپنی محبت کیسے اظہار کیا, اور یہ اب کی نہیں ہے, یہ کم از کم 200 سال پرانی ہے. یہ جو خاک مبارک ہے, یہ خاک شفا جو ہے, یہ 200 سال پرانی ہے, بڑی متبرک. یہ حضرت اما عائشہ کے حجرہ مبارک سے اٹھائی ہوئی ہے. یہ اگر اب کوئی کہے تو اب تو میں شاید کہتا ہوں کہ وہ مبالغہ آرائی والی بات ہو جائے, کیونکہ اب ناممکن ہے یہ چیزیں لانا. تو اس طرح یہ وہ جھاڑو ہے جس سے روزہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کی جاتی ہے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز تبرک ہے, ہر چیز ہماری آنکھوں کے اوپر ہے, پلکوں کے اوپر ہماری, کہ تبرک کے طور پر جو ہے تقسیم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہم نے جب لوہت کا پتھر جو ہے شوقیہ رکھا ہوا ہے, جنت کا پہاڑ ہے, تو پھر یہ جو پتھر ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کوہ طور کا پتھر ہے. تو یہ میرے پاس آیا تھا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک خاصیت اس میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو اظہار کیا تھا نا کہ مجھے اپنی زیارت کروائیں, تو تجلی جب اس کے اوپر پڑی تھی تو یہ پہاڑ جو ہے جل گیا تھا, اور اس کے اوپر ایک درخت تھا, جو درخت کا جسے ہم کہتے ہیں کہ سایہ جو ہے وہ اور پار ہو گیا تھا. اب اس پتھر کو جتنا بھی آپ کاٹتے جائیں, اس کے اندر سے وہ شاخیں نکلتی آئیں گی, اور بعض روایت میں ہے کہ تحت الثری تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے, یہ وہاں تک چلی گئی. پھر یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ بیت اللہ کے اندر کا پتھر ہے, یہ اندر جو کمرہ ہے یہ وہاں کا پتھر ہے. تو یہ وہاں سے آیا تھا ہمارے پاس الحمدللہ ایک سلسلے میں. اور پھر جو خاص چیز جو ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں, یہ جو لکڑی کا ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دراصل لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی مبارک ہے, اور یہ 400 سال سے ہمارے خاندان کے اندر ہے الحمدللہ. یہ جو چیز چلی آ رہی ہے بہت نایاب تبرک ہے یہ والی. مزہ آ گیا جی, مزہ آتا, یقین جانو کہ اتنی رونیت تھی. پھر یہ والا جو غلاف ہے ماشاءاللہ, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے, یہ بھی 1432 ہجری کا ہے الحمدللہ. تو یعنی اپنی اپنی کیلی گرافیز ہیں. اب وہ میری پسندیدہ آیت بھی وہ تھی جو آپ نے, میں نے سب سے بڑا غلاف جو میں نے آپ کو دکھایا کہ جس میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جو تمہارا رب ہے وہ بڑا غفور رحیم, مہربان اور بخشنے والا ہے. تو یعنی آیت بھی دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے. تو اس میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بالکل جی. اس کے ساتھ نا یہ بھی چلے آپ قریب کر کے تھوڑا سا دکھا دیں. یہ ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اب لیٹسٹ پردے ہیں جو اب ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے اندر جو نظر آتے ہیں وہ اس ڈیزائن کے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور یونیک ذرا پردہ دکھاتا ہوں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا, اب انہوں نے اس کی سائز تھوڑی چھوٹی کر دی ہے. یہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کم و پیش جو ہے یہ کوئی 15-16 سال پہلے کا ہے. یہ پردہ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی وہ چادر مبارک ہے, لیکن اس وقت یہ ڈیزائن تھا, اور اب جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے دکھایا اب وہ لیٹسٹ ڈیزائن چل رہا ہے, سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا. اب اس میں ذرا چمک اور ریشم ذرا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ تھوڑا ڈل ٹائپ ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا سا موٹا ہے موٹائی میں جو ہے. ماشاءاللہ جی بڑا مزہ آیا جی قاری صاحب, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, آپ کی محبت عبدالرافع صاحب, آپ تشریف لائے, بہت مہربانی. توسانی کے تساں اساں کی ہوسٹ کیتا, اور اساں کی یہ جیاں چیزاں دسیاں کہ ساڑے جڑی روئی اس کی تسکین ملی, سکون ملیا. ناظرین ایک اور ویڈیو نال تساں خدمت وچ حاضر ہو ساں. فرانسس صاحب آج تساں سامنے نہیں آئے کیوں کہ وہ کیمرے پیچھے ہے, اللہ والا جی.